بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں ڈراؤنی اور دکھ بھری لاکھوں خبریں موجود ہیں اور ہر دن کے ساتھ ایسے واقعات کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن آج بھی اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور آج کی کہانی ایک ایسے ہی بچے کے بارے میں ہے۔ یقیناً یہ کہانی آپ کی رائے بدل دے گی۔ ناظرین محترم، ٹیڈی اسٹالرڈ اپنی کلاس میں پڑھنے والے باقی بچوں سے مکمل طور پر مختلف تھا۔ وہ نہ تو اپنی کلاس میں پڑھنے والے دیگر بچوں سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی ہمیشہ میلے کچیلے ہی رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنا یونیفارم دھو کر نہیں پہنا۔ الگ تھلگ رہنا اور گندا یونیفارم پہننا تو ایک طرف، لیکن ٹیڈی اپنی ٹیچر مس تھامسن کے ساتھ بھی بڑے ہی اکھڑے اور روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اکثر تو وہ کافی دیر خاموش ہی رہتا اور اگر وہ جواب بھی دیتا تو کچھ اس انداز میں کہ اسے سننے والے کو غصہ آ جائے، اور ایسا لگتا تھا کہ ٹیڈی کا دل تو بچہ ہے لیکن اس کا دماغ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ ٹیچر اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی تھی کہ تم سب میرے لیے برابر ہو، لیکن جب بھی ٹیڈی کی نوٹ بک کی باری آتی تو وہ اس پر اپنے سرخ پین سے برے الفاظ لکھ کر اپنے دل کی بڑھاس نکالا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ہی ٹیڈی دوسرے بچوں کے برابر کبھی بھی نمبر نہیں لے پایا۔ ٹیڈی کے اسکول میں ہر بچے کے ریکارڈ کے لیے اس کی ایک فائل بنائی جاتی تھی جس میں اس کی سابقہ ٹیچر کے ریمارکس اور اس کی کارکردگی درج ہوتی تھی۔ ٹیڈی کی ٹیچر نے جیسے ہی اس کی فائل کو دیکھا تو اس نے اس کی فائل کو اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا، لیکن سب سے آخر میں ان نے ٹیڈی کی فائل کو اٹھا ہی لیا، اور جیسے ہی ان نے اس فائل کو پڑھا تو ان کو سمجھ آئی کہ ٹیڈی اصل میں بڑا مزاحیہ، سمجھدار اور دوسرے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے والا لڑکا ہے، لیکن اپنی ماں کی موت کے بعد وہ چپ چپ سا رہنے لگ گیا ہے۔ اس کا برتاؤ اب ایسا ہو چکا تھا جیسے وہ اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب ٹیچر کو مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ان کو اپنی تمام تر غلطیاں بھی محسوس ہو چکی تھیں۔ اس سے بھی دکھ دینے والا واقعہ تب ہوا جب سارے بچے کرسمس کے موقع پر مس تھامسن کے لیے گفٹ لے کر آئے ماسوائے ٹیڈی کے۔ سب کے ہی گفٹ ایک بہترین اور چمکدار ریپر میں لپٹے تھے۔ جب سب بچے جا چکے تو ٹیڈی مس تھامسن سے اکیلے میں ملا اور ان کو ایک گفٹ دیا۔ اس کا گفٹ بالکل بھی ایک گفٹ جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا گفٹ ایک اخبار کے ٹکڑے میں لپٹا تھا۔ انہوں نے اخبار کو کھولا تو اندر مس تھامسن کو ایک بریسلٹ ملا جس کے اوپر نکلی ہیرے جڑے تھے اور وہ بھی اب گرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک پرفیوم کی بوتل بھی ان کو ملی جو کہ آدھی سے زیادہ خالی تھی۔ ٹیچر نے ٹیڈی کا تحفہ بہت خوشی سے قبول کیا اور ٹیڈی کے سامنے ہی اس نے وہ بریسلٹ اپنے بازو پر پہنا۔ اس کے بعد ٹیڈی وہاں سے چلا گیا۔ ٹیڈی کے جانے کے بعد یہ ٹیچر وہاں بیٹھ کر پورے 1 گھنٹے تک روئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے ٹیڈی پر خاص دھیان دینا شروع کر دیا۔ اب ٹیڈی بھی اتنا خوش نظر آتا تھا جیسے اسے ایک نئی زندگی اور جینے کی وجہ مل چکی ہو۔ سال کے آخر تک ٹیڈی کلاس کا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ بن چکا تھا۔ اچانک ٹیڈی اسکول گیا اور تقریباً 1 سال بعد مس تھامسن کو اس کا ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ آپ اس دنیا کی بیسٹ ٹیچر ہیں۔ کئی سال تک ٹیڈی اپنی ٹیچر کو خط لکھ کر ان کو اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا۔ ایک خط میں اس نے مس تھامسن کو بتایا کہ میں گریجویشن کر چکا ہوں اور جلد ہی ایک لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ میرے والد کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اگر آپ میری شادی میں شرکت کریں۔ خط کی آخری لائنز پڑھتے ہوئے مس تھامسن کو ٹیڈی کے اس تحفے کی حقیقت کا بھی اندازہ ہوا۔ ٹیڈی نے اس میں لکھا تھا کہ میرے لیے یہ بات بہت خوشی کا باعث ہوگی اگر آپ میری شادی پر میری ماں کی جگہ آ کر مجھے دعائیں دیں۔ ٹیچر اس کی شادی میں چلی گئی اور ٹیڈی ان سے مل کر بہت خوش ہوا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ مس تھامسن اس دنیا کی بہترین ٹیچر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹیڈی نے اس تحفے کا راز بھی کھولا اور اس نے بتایا کہ جو بریسلٹ اور پرفیوم اس نے مس تھامسن کو دی تھی وہ اس کی مرحوم ماں کی تھی، اور وہ تب سے ہی مس تھامسن کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس ٹیچر کو بہت خوشی بھی ہوئی اور اس کو دل ہی دل میں ایک بار پھر سے اس بات کا احساس بھی ہوا کہ اس کو کسی بھی بچے کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹیڈی کی شادی ہو چکی تھی اور مس تھامسن دل میں ایک نئی خوشی کو لیے واپس اپنے گھر لوٹ چکی تھیں۔ یقیناً ٹیڈی کا وہ تحفہ ایک سستی سی پیکنگ میں لپٹا تھا، لیکن اس کے اندر ٹیڈی ایسی چیزیں پیک کر کے اپنی ٹیچر کے لیے لایا تھا جن کی کوئی بھی انسان قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بریسلٹ اس کی ماں لگاتی تھی اور وہ پرفیوم اس کی ماں کی استعمال کی ہوئی تھی، اور یہی 2 چیزیں ٹیڈی کی ماں کی نشانیاں تھیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔